الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امت پر کیوں ضروری ہے. اس جمعہ کا مضمون گزشتہ جمعہ ذکر کر دیا تھا کہ آئندہ جمعہ اس پر ہم بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت امت پر اس لیے لازم اور ضروری ہے جو اطاعت اور اتباع کی خصوصیات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے. اس لیے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے. پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا اور آپ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ ایمان کی شرط ہے. ایمان کی شرط ہے. جیسا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اس وقت تک وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں حکم نہ تسلیم کریں، قاضی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ کے فیصلے کو اپنے دل کے اندر تنگ محسوس نہ کریں، تنگی بھی محسوس نہ کریں کہ یہ فیصلہ میرے مزاج میری طبیعت کے خلاف ہوا ہے. اگر ایسا کرتا ہے تب بھی ایمان میں نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا مِنْ آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. اس آیت کا شان نزول تو مشہور ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا تلوار کی ملکیت پر اختلاف ہوا. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے کر گئے، اس کو فیصل بنایا. ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. لیکن جو مسلمان تھا اس نے کہا مجھے فیصلے پر اعتبار نہیں ہے، حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. پھر یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس کیا. یہودی نے جب یہ کہا کہ آپ علیہ السلام نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے تو حضرت عمر نے بات سنی بھی نہیں، اس بظاہر مسلمان منافق کا سر قلم کر دیا تھا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کے پاس فیصلہ اس کی تلوار کرتی ہے. پھر اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے رب کی قسم ہے کہ جب تک وہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل نہ مانیں اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرنا ایمان کی شرط ہے. پہلی خاصیت. دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج نہیں ہے. آپ نے جو فیصلے فرما دیے چیلنج نہیں ہے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فیصلوں کی خاصیت ہے، دوسرے امراء اور خلفاء کی یہ خصوصیت نہیں ہے، ان کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تیسری خاصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے ہدایت یقینی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے ہدایت یقینی ہے۔ اس لیے اگر صحابہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کس حد تک کی ہے، کس حد تک کی ہے، اور دل اور جان سے کی ہے، دکھاوے کے لیے بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ تین چیزیں یہ آئیں جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت امت پر لازم اور ضروری ہے۔ چوتھی خاصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے اللہ کی محبت کا ملنا بھی یقینی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے مغفرت بخشش بھی یقینی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں کہا اللہ رب العزت نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اتباع سے اللہ کی محبت آ گئی۔ آگے کیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے اللہ کی محبت یقینی ہے اور مغفرت بھی یقینی ہے۔ یہ خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ سورۃ الحشر میں آیا 28ویں پارے میں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جہاد کے دوران جو مال ملتا ہے، دو طرح کا مال ملتا ہے، ایک مال فے ہے جو بغیر لڑائی کے کافروں سے مل جائے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور ایک مال غنیمت ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہو۔ مال فے کے معاملے میں اللہ نے یہ اصول ذکر کر دیا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جتنی حصہ جس کو اللہ کا رسول دے دے اس کو وہ لے لے، اس پہ وہ نہ کمی پر اعتراض کر سکتا ہے اور نہ اضافے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے بس وہ لے لو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکتے اس سے رک جاؤ۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے ایک صحابی نے مال غنیمت میں سے رسی زیادہ لے لی تھی، تو آپ نے تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گی تیرے لیے، وہ منع فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو یہ خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن خصوصیات کی بنیاد پر آپ کی اتباع اور اطاعت امت پر لازم اور ضروری ہے، امت پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ خصوصیات نہ صدیق اکبر کی ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، نہ عثمان بن عفان، نہ علی المرتضیٰ، نہ کسی اور صحابی کی، اور نہ ہی کسی اور امت کے بادشاہ یا صدر وزیر اعظم کی ہے، نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیات کیوں دی اللہ نے؟ دوسروں کی یہ خصوصیات نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امت کے ایمان کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ختم نبوت کا اقرار اور اعتراف ہے۔ ایمان کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اذان بھی اس نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نماز بھی اس نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نہ دیگر فرضی اعمال اس کے بغیر مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، امت کے ایمان کا حصہ ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت امت پر لازم اور ضروری ہے۔ صدیق اکبر ایمان کا حصہ نہیں، ایمان کا حصہ نہیں ہے، نہ کوئی اور صحابی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ایک علمی بات ہے۔ ایمان کا حصہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے یا دیگر انبیاء علیہم السلام ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ سننا بھی اطاعت بھی لازم ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت امت پر لازم اور ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ثعلبہ صحابی ہے، پہلے بعد میں مرتد ہو جاتا ہے، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار درخواست کی کہ آپ میرے دعا کریں، اللہ مجھے مال دے، میں یہ نیک کام کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، احادیث کے اندر تفصیل ہے بہرحال، آپ نے فرمایا یہ دعا مجھ سے نہیں کرواؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دعا مجھ سے نہیں کروا۔ اس نے پھر درخواست کر دی، آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ یہ دعا نہیں کروا۔ تیسری بار پھر درخواست کر دی تو آپ نے دعا فرما دی، آپ نے دعا فرما دی، اللہ نے اس کو مال دے دیا، غنی ہو گئے۔ اتنی غنی ہوئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقتہ نماز بجماعت ادا کرتے تھے، ریوڑ بڑھ گئے، مدینے سے دور ہو گئے، صرف جمعہ پہ آ گئے، پھر جمعہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ریوڑ اور بڑھ گئے تو اور دور ہو گئے، جمعہ بھی ترک ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولی زکوٰۃ کے لیے صحابہ کو بھیجا، عاملین کو، کہ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، جب گئے تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تاوان لیتے ہیں، تاوان لیتے ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ کر صحابہ نے کہا کہ ایسا ایسا کہا ہے، احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تھا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، کہ ثعلبہ برباد ہو گیا، ثعلبہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اس کے بعد وہ مرتد بن گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑ بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پر تنقیدی الفاظ سے رد بھی فرما دیا، رد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تاوان لیتے ہیں، ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے آج بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، امتی احتیاط نہیں کرتے، جس طرح داڑھی موننے والے حضرات ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے، وہ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں زبان سے جس سے ایمان سے نکل جاتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ داڑھی نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، اور یہ ہر وقت کا گناہ ہے۔ 24 گھنٹے آپ کھا رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر وقت گناہ آپ کے سر پر لٹک رہا ہے۔ لیکن سنت پر یہ اعتراض کرنا، طنز کرنا، سنت کا مذاق اڑانا، سنت کی تذلیل کرنا، ایمان سے انسان کو نکال دیتی ہے یہ چیز۔ آپ علماء سے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو امت کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا، اور قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی اتباع اور اطاعت کرو، اس لیے کہ جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ کسی اور حکمران کی نہیں بنتی۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آذان میں نام نہ آئے تو آذان نامکمل ہو جاتی ہے، اگر نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں آخر میں نام آتا ہے، نام نہ آئے تو نماز نامکمل ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا اقرار اعتراف ہو رہا ہے۔ اس لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جس نے
میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو میرے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو آپ کو اللہ نے یہ فرمایا کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر کے نہیں بھیجا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، پھر ان کے حال پر چھوڑ دے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اپنے لیے اس طرح لازم اور ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہے نہ اعمال مکمل ہے۔ اس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی ہے اور اطاعت بھی کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو احرام کے کپڑے سلے ہوئے پہنے ہوئے دیکھا، جبکہ احرام سلے ہوئے کپڑوں کا نہیں ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا بظاہر احرام میں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے دلیل دو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو اور کوئی دلیل نہیں دی، سورۃ الحشر کی یہی آیت پڑھ دی تھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں تمہارا رسول دے دے اس کو لے لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حالت احرام میں رسول اللہ نے دو کپڑے اس طرح پہنے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے۔ سلے ہوئے کپڑے پہنو گے احرام نہیں بنتا، احرام نہیں بنے گا، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ یا جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص اونٹ کو نہر کر رہا ہے، سنت یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دیا جائے پھر نہر کریں، اس نے بغیر اس کے نہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کو نہر کرتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا ہے، اس طریقے سے کر، یہ سنت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب ہم چند چیزیں میں ذکر کرتے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سنت کیا ہے؟ سیدھا پاؤں پہلے داخل کرنا، نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جاتے ہیں تو وہاں سنت کیا طریقہ بتایا؟ الٹا پاؤں پہلے داخل کرنا، سیدھا پاؤں پہلے نکالنا، اور مسجد سے جب نکلیں گے تو الٹا پاؤں پہلے نکالیں، سیدھا پاؤں بعد میں۔ یہ اطاعت اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دوسری چیز جو آج کل ہمارے گھروں میں یہ خیال نہیں کیا جاتا، اگر سیرت عائشہ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ لوگ کے گھروں میں موجود ہو تو اس کو پڑھ لیں ذرا۔ گھر کا دروازہ سیدھی جانب کھولنا کھلنا سنت ہے، سیدھی ہاتھ کی طرف۔ ماں بحث کی ہے مولانا نے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات بھی نقل کی ہیں، سیدھی جانب گھر کا دروازہ کھولنا سنت ہے۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، جس طرف دیوار کا رخ ہوگا اسی طرف دروازہ کھول دیتے ہیں، چاہے وہ الٹی سائڈ ہو۔ یہ سنت نہیں ہے، یاد رکھیں، سنت نہیں ہے۔ دوسرا عمل، میں اور آپ گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ جب گھر جائیں تو پہلے سیدھے ہاتھ سے دروازہ کھولو، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھول لیں۔ اور ویسے بھی حکم ہے اگر گھر کے بٹن بند کرنے ہیں کھولنا ہے تو بسم اللہ ہونی چاہیے، بسم اللہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ خیال نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ اتباع اور اطاعت کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ گھر میں جب داخل ہوں تو آپ السلام علیکم کہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، موجود ہو یا نہ ہو، دوسری مخلوق کا بھی تم پر حق ہے۔ دو عمل۔ تیسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل ہونے کے بعد یعنی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بھی کھول لیا، السلام علیکم بھی کہہ دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو پڑھو، فرمایا او مرۃ واحدہ، بھلے ایک بار ہی کیوں نہ پڑھو، اس سے اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ یہ ایک صحابی کو جس نے تنگ دستی کا
اظہار کیا تھا، شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے اس صحابی کو یہ 3 چیزیں اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ جب گھر جاؤ تو اس طریقے سے داخل ہونا. اور جب بعد میں ملاقات ہوتی ہے آپ نے پوچھا کیا ہوا، تو اللہ نے مال یعنی رزق حلال فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت دے دیا ہے. بات ہے یقین کی. یہ اتباع میں بھی آتی ہیں یہ چیزیں، یہ اطاعت میں آتی ہیں. اس لیے اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے کہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم کے تابع ہے. جس طرح اللہ کی ذات میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ایک واقعہ نقل کیا ہے ملفوظات کے اندر لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک شخص ایک عرصے تک اذان دیتا رہا، لیکن تھا یہودی تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی اذان پر غور کیا گیا تو وہ اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ جو آتا ہے وہ یہ زبان سے نہیں کہتا تھا، یعنی لفظ ہضم کر جاتا تھا. جس سے یہ پہچانا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام کیوں نہیں لیتا. جب اس کو پکڑا گیا، پوچھا گیا، تحقیق کی گئی تو اس نے کہا میں یہودی ہوں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے آپ کی اطاعت اور اتباع امت پر لازم اور ضروری ہے. جس طرح روایت میں آتا ہے پردے کے جو احکامات ہیں، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، ایک نابینا صحابی آیا، حضرت فاطمہ نے اس سے پردہ نہیں کیا اور عذر بھی پیش کر دیا، وہ تو نابینا ہے، مجھے دیکھ تو نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ بیٹی وہ اندھا ہے، تو اندھی نہیں ہے. وہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ اتباع و اطاعت ہے، یہ اتباع و اطاعت ہے. کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پھوپھی ہیں، جب اپنے بھائی کی لاش کی طرف آ رہی ہیں حمزہ کی شہادت کے بعد، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ میری پھوپھی وہی رک جاؤ، آگے جسد کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اعضاء کو مسلح کر دیا گیا، ناک کان یہ کاٹ دیے گئے، مسلح کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر، احادیث کے اندر. تو وہ پھوپھی تھی، حالانکہ رشتہ بڑا ہے، رشتہ بڑا ہے، لیکن ادھر نبی ہے، نبی نے حکم دیا. تو کیا حضرت صفیہ نے جو قدم آگے اٹھایا ہوا تھا وہ واپس نہیں رکھا، واپس لے لیا کہ کہیں ایک قدم کی مقدار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا اتباع کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ عورت کا جذبہ تھا. میرے اور آپ کی زندگی تو مخالفت میں گزر رہی ہے، مخالفت میں گزر رہی ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ گزر رہی ہے، احساس بھی نہیں ہو رہا، احساس بھی نہیں ہو رہا. یہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اندر، یہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا اہتمام کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو یہ خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی. یہ خصوصیات کسی اور کی نہیں ہے کہ اگر آپ کے فیصلے کو نہ مانا جائے تو ایمان سے نکل جائے، اور آپ کے فیصلے کو مانا جائے تو ہدایت یقینی ہو جائے، آپ کے فیصلے کو مانا جائے تو اللہ کی محبت یقینی حاصل ہو، اور اگر آپ کے فیصلے کو مانا جائے تو مغفرت بخشش بھی یقینی حاصل ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی خصوصیات ہیں. یہ کسی اور کی اتباع اور اطاعت کی خصوصیات نہیں ہیں. اور
اتباع اور اطاعت کیوں ضروری؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہیں، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہیں۔ جب تانا دیا گیا کہ آپ نے اپنے منہ بولا بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا، زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، جس سے حضرت زید نے نکاح کیا تھا، پھر طلاق دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، کافروں نے شور بچا دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ دیکھیں رضاعت کے معاملات ہیں، احکامات ہیں شریعت کے اندر۔ جو دودھ پلانے کی پینے کی عمر ہے حولین کاملین 2 سال، اگر کوئی عورت اس مدت کے اندر دودھ پلا دیتی ہے کسی بچے اور بچی کو تو پھر وہ احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد اگر کوئی دودھ پلا دیتی ہے کسی بھی بچے کو تو یہ احکامات ثابت نہیں ہوتے، اس لیے پھر وہ رشتے بنتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت زید تو بڑے تھے، آپ نے محبت نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں بچے کو بیٹے بات سن لو، جائز ہے، جائز ہے، یہ سنت بھی ہے گویا کہ آپ علیہ السلام نے خود منہ بولا بیٹا بنایا ہے، لیکن وہ شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ اگر میں اور آپ اپنے بیٹے کی یعنی منکوحہ یا مطلقہ سے نکاح کریں نہیں کر سکتے، لیکن نبی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اسے نبی کے لیے اجازت تھی نکاح کرنے کی، نبی نے نکاح بھی فرما دیا۔ جب شور مچا تو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسی بنیاد پر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وحی کا کوئی حصہ چھپاتے، امت کو نہ بتاتے وحی، تو یہ واقعہ چھپاتے، یہ واقعہ کو چھپایا جاتا، کردار کشی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الزام عائد کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی وحی کے اندر بھی خیانت نہیں کی ہے، بتا دیا، اور اللہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ پورے تقریباً کم و بیش 2.5 رکوع اسی پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے آگے پھر۔ اس لیے امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ جو اطاعت کی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کسی اور خلیفہ کسی بادشاہ کی نہیں ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔